بہت معزز افریقہ کے مخلص دوست جو پہلے عیسائی تھے اور کٹر عیسائی تھے، یعنی کیتھولک عیسائی، اور بڑے جوش کے ساتھ عیسائیت کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا ہو رہا تھا، آپ جو بات کہتے تھے وہ لگتا تھا دل سے نکلی ہے، سیدھی دل میں اتر گئی ہے، اور جو منظر تھا عالمی اس میں کوئی جغرافیائی قید نہیں تھی، ہر شخص ایک دوسرے کی روح کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ کہتے یہ دو باتیں ایسی ہیں جو دنیا میں کہیں اور دکھائی نہیں دے سکتی، اور واقعتاً ان کا یہ تجزیہ بالکل درست تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بالکل سچی بات کہی، بڑے ذہین ہیں، بین ہی یہی دو کیفیات تھیں جن کو میں نے نمایاں طور پر محسوس کیا، اور جہاں تک دوسروں سے تعلق کا سوال ہے، ان کو میں نے سمجھایا کہ جماعت احمدیہ کا مزاج یہ ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا پھل اور احسان ہے، اس کا کرشمہ ہے، اس کا فضل ہے۔ کوئی قوم جو سچے معنوں میں موحد ہو جائے، ناممکن ہے کہ جغرافیائی یا قومی تقسیمیں ان کے اس قوم کی وحدت میں پروئے جانے والوں کو ایک دوسرے سے الگ کر سکے۔ بلکہ واقعتاً جب میں دورے پر مثلاً جایا کرتا تھا افریقہ یا دوسرے ممالک میں، کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی احساس نہیں ہوا کہ یہ نائجیرین ہے اور میں پاکستانی ہوں، یہ سیرلیونی ہے اور میں پاکستانی ہوں، یہ کینیڈین ہے اور میں پاکستانی ہوں، یہ فجین ہے اور میں پاکستانی ہوں۔ نہ کبھی اپنی پاکستانیت کا وہمہ بھی دل میں آیا، نہ ان کے مختلف قوموں سے منسوب ہونے کا تصور نے دل میں جھانک کے بھی دیکھا۔ بالکل یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک خدا کی پیدا کردہ روحیں ہیں جو ملاپ کر رہی ہیں، نہ بیچ میں جسم حائل، نہ رنگ حائل، نہ قومیت حائل۔ تو ان کو میں نے سمجھایا کہ یہ نشان ہے احمدیت کی سچائی کا، اور اس بات کا نشان ہے کہ احمدی موحد ہیں، کیونکہ اگر خدائے واحد پر سچا یقین ہو تو اس کے سوا کوئی اور نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا، اور سوائے ایسی جماعت کے جو توحید پرست ہو اور خالصتاً توحید پرست ہو، کوئی دنیا کو امت واحدہ میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ بس خدا تعالیٰ نے جو احسانات ہم پر فرمائے، وہ لفظ فرمائے کا جو ماضی کا ذکر ہے یہ غالباً مناسب نہیں، جو فرما رہا ہے، فرماتا چلا جا رہا ہے، اور دن بدن ان کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سب توحید ہی کا کرشمہ ہے۔ اگر ہمارے دل مواحد رہیں ان معنوں میں جن معنوں میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مواحد تھا، تو یہ طبی فضل ہیں جو خود بخود نازل ہوتے رہیں گے۔ توحید کے مضمون سے متعلق ایک بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ وہ مواحد فرقے جن کے دلوں میں توحید سے سختی پیدا ہوتی ہے، جن میں رعونت پیدا ہو جاتی ہے، جو دوسروں کو تحقیر کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، وہ لازماً مواحد نہیں ہیں، کیونکہ توحید کی وہ علامتیں جو نور مصطفی کی صورت میں جھلکی اور چمکی اور کل عالم کو منور کیا، وہ یہ صفات نہیں تھیں۔ توحید کی وہ صفات جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر جلوہ گر ہو کر آپ کی فطرت کا جز بن گئی تھیں، کوئی فرق ہی باقی نہیں رہا تھا، وہ توحید کا منظر ہے۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو اس کو دیکھے، اگر آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہو تو اس نظارے سے لطف اندوز ہو۔ کامل انکسار بن گئے تھے توحید کے بعد، تمام دنیا کے لیے مجسم رحمت بن گئے تھے، چھوٹے بڑے کی سب تفریق مٹ گئی تھی، قومیت کی ہر تفریق اس طرح زائل ہو گئی تھی جیسے نور کے آنے سے اندھیرے زائل ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ وہ حقیقی توحید کا منظر ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں چمکا ہے۔ یہ وہی نور ہے جس کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ نور علی نور۔ وہ نور توحید کا نور تھا جو پہلے ہی آپ کے دل میں جلوہ گر تھا، اسی نور نے آسمان کے نور کو کھینچا ہے، اور ان دو نوروں کے ملنے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ بس یہ وہ توحید ہے جس کی میں جماعت کو تعلیم دیتا ہوں، ایسی توحید جس کے نتیجے میں
بنی نوع انسان سے محبت بڑھتی چلی جائے، ایسی توحید جس کے نتیجے میں تمام فاصلے قطع ہو جائیں اور باوجود فاصلوں کے ہم ایک دوسرے سے ملے ہوئے محسوس ہوں، کوئی جغرافیائی حدود ہماری راہ میں حائل نہ رہیں، کوئی رنگ و نسل کی تمیز ہماری راہ میں حائل نہ رہے، ہم بحیثیت انسان ایک دوسرے سے محبت کریں، بحیثیت انسان ایک دوسرے کو دیکھیں اور بحیثیت انسان ایک دوسرے کے دلوں کے ساتھ ہماری دھڑکنیں ہم آہنگ ہو جائیں۔ یہ مواحد کی نشانی ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں مواحد بنایا ہے۔ اس توحید کی حفاظت کرو، خواہ جان دے کر حفاظت کرنی پڑے، مال قربان کر کے حفاظت کرنی پڑے۔ یہ سب سے زیادہ پیارا وہ خدا تعالیٰ کی رحمت کا پھل ہے جو ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے اسوے کے ذریعے عطا ہوا ہے۔ اس کے سوا دنیا میں کوئی قوم توحید کا نظارہ، حقیقی نظارہ پیش نہیں کر سکتی۔ دیکھیں عیسائیت بھی تو دنیا میں پھیل رہی ہے، بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، مگر کہاں قوموں کو عیسائیت نے ایک جان بنایا ہے، اور دوسرے مذاہب اور فرقے ہیں وہ بھی اپنے اپنے زور مار رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا پر غلبہ ہو، لیکن امت واحدہ بنانے کا منظر جماعت احمدیہ کے سوا کل عالم میں آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گا۔ اور اس کا تعلق دلوں کی سچائی سے ہے، اس کا تعلق روحوں کے تقویٰ سے ہے۔ وہ روحیں جو خدا تعالیٰ سے محبت کرتی اور خدا کا خوف رکھتی ہیں، وہی تقویٰ ہے جو نور بنتا ہے، وہی تقویٰ ہے جو پورے عالم کو روشن کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اسی کی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں نصیحت فرمائی، جب فرمایا کہ ہماری جماعت کی ترقی بھی تدریجی اور کزرن ہے ہوگی، اور وہ مقاصد اور مطالب اس بیج کی طرح ہیں جو زمین میں بویا جاتا ہے۔ وہ مراتب اور مقاصد عالیہ جن پر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانا چاہتا ہے ابھی بہت دور ہیں، وہ حاصل نہیں ہو سکتے جب تک وہ خصوصیت پیدا نہ ہو جو اس سلسلہ کے قیام سے خدا کا منشا ہے، توحید کے اقرار میں بھی خاص رنگ ہو۔ یہ پہلا وہ حضرت اقدس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جماعت کے اعلیٰ مقاصد سے متعلق تصور ہے، پہلا تصور ہے۔ یہ ہو تو پھر یوں ہو جائے۔ آگے پھر 3 باتیں اور بیان ہوئی ہیں جن کے متعلق انشاءاللہ میں آگے بعد میں بیان کروں گا۔ اس ضمن میں مضمون کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ افریقہ کے مجاہدین جنہوں نے غیر معمولی اخلاص اور جانکاہی کے ساتھ خدمت کی ہے، وہ خصوصیت سے جماعت احمدیہ کی دعاؤں کے، جماعت احمدیہ عالمگیر کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ خدمت کرنے والوں میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ہر ملک کو حصہ ملا ہے۔ کوئی ملک ایسا نہیں رہا جہاں والہانہ جذبوں کے ساتھ عالمگیر بیعت میں شمولیت کے لیے احمدیوں نے تیاری نہ کی ہو۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے نوکریوں سے چھٹیاں لے لیں، کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنی تجارتوں کو اپنے بچوں کے سپرد کیا اور کہا اب یہ 3-4 مہینے ہم سے کوئی اور بات نہ کرو۔ ان کے جو خط مل رہے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد وہ تھکے نہیں، بلکہ جذبے پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ بیدار ہوئے ہیں، اور ہجان کی کیفیت کم ہونے کی بجائے اور زور پکڑ گئی ہے۔ چنانچہ انہی میں سے ایک آدمی کا مجھے خط ملا کہ 3 مہینے کا کام سمجھ کے میں نے بڑے جوش سے حصہ لیا، اب تو یوں لگتا ہے کہ اس کام کو میں چھوڑ ہی نہیں سکتا، کبھی ہر دوسری چیز قربان کر سکتا ہوں، مگر جو لطف مجھے اس موقع پر اس 3 مہینے میں خدمت کا آ گیا ہے، ساری زندگی میں کبھی ایسا لطف محسوس نہیں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ باقی سب بھی اسی جذبے سے معمور ہوں گے، لیکن جن افریقہ میں خدمت کرنے والوں کو میں نے ذکر کیا ہے ان کا پھر بھی اپنا ایک الگ مقام ہے۔ ان کو خدا تعالیٰ نے غیر معمولی قربانیوں کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ایک پیراماؤنٹ چیف جو بہت بااثر، بہت بارسوخ ہیں، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میری احمدیت کی وجہ تو دراصل آپ کے مبلغین کی قربانیاں ہیں۔ کہتے ہیں ایسے علاقے ہیں جہاں ہم بھی رہنے سے ڈرتے ہیں، خوفناک مچھر، خوفناک
कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, हर किस्म के गंद, हर किस्म के ऐसे जहरीले कीड़े जो जिस्म में दाखिल होते हैं तो फिर निकाले नहीं जा सकते, एक ज़िंदगी का अज़ाब बन जाते हैं। किसी चीज़ की परवाह नहीं की, दरियाओं से गुज़रे, जंगलों में गए और बार बार मुझे आकर मिन्नतें करते रहे कि खुदा के लिए मान जाओ, खुदा के लिए मान जाओ। कहते इतना दर्द था, इतनी बेकरारी थी उनकी अपीलों में कि आखिर मेरी हिम्मत जवाब देगी। मैंने कहा ठीक है, तुम ठीक कहते हो। कहते हैं जब मैंने फ़ैसला किया तो अचानक दुनिया ही और दिखाई दी, यूँ लगता था कि यहाँ सब नूर ही नूर है और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं रहा। तो ये कुर्बानी करने वाले हैं गैर मामूली, जिनको अपनी दुआओं में याद रखें। जो हिस्सा लेने वाले हैं उनकी फहरिस्त तो बहुत ही लंबी है, लेकिन जो यहाँ तशरीफ़ ला सके हैं ये वो हैं जिन्होंने एक दूसरे से सबकत के मैदान में गैर मामूली कारहाय नुमाया अदा किए, या इनके अमीर हैं मसलन मुल्कों के। उन सब को जिनको यहाँ आने की तौफीक मिली है उनके मुतालिक चूँकि मैं मिल चुका हूँ, जानता हूँ, उनके नामों की फहरिस्त मेरे सामने है, वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ ताकि इनको भी और इनके पीछे रहने वालों को भी आप अपनी दुआओं में खुसूस से याद रखें। इंशाअल्लाह इन्होंने वापस जाके फिर असर नौ काम शुरू करने हैं, ये भी दुआएं करें खैर वफ़ियत से अल्लाह वापस लेके जाए, इनके अज़्म और हौसले में कोई कमी ना आए बल्कि नया जोश पैदा हो। अल्लाह इनके अज़्मों की हिफाजत फरमाए, उनको पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अगला साल इससे भी कई गुना ज़्यादा शान व शौक़त के साथ तमाम दुनिया को हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के झंडे तले जमा करने वाला साल बने और उम्मत वाहिदा बनने के जो अजीम नज़ारे हम देख रहे हैं इनकी चमक हमेशा चकाचौंध बनकर हमारे सामने ज़ाहिर हो। लेकिन ऐसी चकाचौंध न हो जो नज़रों को अंधा कर देती है, ऐसी चकाचौंध हो जो दिलों को बसीरत से भर देती है और नया नूर अता करती है। खुदा करे कि ऐसा ही हो।